بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قابل احترام صدر محترم، علماء اکرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس اجلاس میں جس موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت اولاد. میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک دعا بھی نقل کیا ہے کہ مومن لوگ دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا. یعنی بیوی سے سکون ملے، اولاد سے سکون ملے، سارے گھر والے متقی بنے، متقی رہے اور میں بھی متقی رہوں اور مجھے متقین کا امام بنا. اس دعا میں اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ دعا ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بڑی ارمانیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں. اس میں سے ایک ارمان یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد اسے سکون کی زندگی ملے. تو اگر نیک بیوی اگر اسے نصیب ہو جائے، زندگی سکون سے گزرتی ہے، نیک و صالح اولاد اگر مل جائے تو اس آدمی کے لیے راحت ہے. اگر اولاد بگڑ جائے، بیوی بد اخلاق ہو، زندگی کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کو یہ دعا بار بار کرتے رہنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. حضرات، اولاد اور ماں باپ کے درمیان کا جو رشتہ ہے بڑا عظیم رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قسم ہے والد کی اور اولاد کی. سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کسی کے دل میں اگر محبت ہے، وہ ماں باپ کے لیے آدمی دل میں جگہ رکھتا ہے. ماں باپ کے دل میں اگر محبت ہے، اولاد کے تعلق سے ماں باپ کے دل میں محبت ہوا کرتی ہے. یہ ایک عظیم رشتہ ہے، ایک قیمتی رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے. ووالد وما ولد. انسان کو زندگی میں جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے. دعائیں کرتا ہے آدمی اولاد کے لیے. اللہ کچھ لوگوں کو اولاد دیتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کرتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی عطا کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ نے 4 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا. کسی کو لڑکی دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، کسی کو باز بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، بے شک وہ جانتا ہے، قدرت رکھتا ہے. اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اولاد خاندان کی علامت ہے. اولاد ہماری نسل کی بقا ہے. اولاد کے ذریعے آدمی کی پہچانت ہوتی ہے. اولاد باپ کا سہارا ہے. جب آدمی بیمار ہو جائے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے، اولاد سے ارمانیں رکھتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری خدمت کرے گی، ہماری اولاد ہمیں دیکھے گی، اس کی بڑی تمنائیں ہوتی ہے. تو اولاد ماں باپ کے لیے سہارا ہے. اولاد آخرت کا ذریعہ ہے. اگر آپ اولاد کی صحیح تربیت کیے ہیں تو سمجھو کہ ماشاءاللہ آپ بہت خیر پائیں گے آخرت میں. دعائیں تو بہت کریں گے آپ کو آپ کے جانے کے بعد، لیکن خاص کر کے آپ کے اولاد آپ کے حق میں دعا کریں، اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کی. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے. حضرات،
موضوع ہے تربیت۔ دیکھیے تربیت کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں بچے کو مکتب میں جما دیے، کچھ دعائیں سکھا دیے یا کچھ دین کی باتیں بتا دیے، ذمہ داری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تربیت ایک لمبا پروسیس، ایک سسٹم ہے۔ جیسا کہ ایک فارمر، ایک کسان کھیتی باڑی کرنے سے پہلے سب سے پہلے زمین کا انتخاب کرتا ہے کہ مجھے کس زمین پر کاشتکاری کرنی ہے، زمین کا انتخاب کرتا ہے، پھر بیج کا انتخاب کرتا ہے کہ بیج جو وہ زمین میں بونے والا ہے وہ کس کوالٹی کی ہو، وہ بیج ڈالنے کے بعد اس کے لیے وہ کچھ دوائیں ڈالتا ہے کہ کیڑے مکوڑے سے یہ فصل جنا حفاظت سے رہے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو وہ پانی دیتا ہے، اس سے پہلے پانی دیتا ہے، موسم کا لحاظ رکھتا ہے، اور آخر میں اللہ کے حوالے کرتا ہے، اے اللہ یہ میں نے کوشش کی، محنت کی، بس تیرے فضل کے ہم محتاج ہیں، تیرے رحمت کے محتاج ہیں، تیرے پر ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کے ذریعے ہمیں برکت عطا کر۔ یوں بالکل یوں سمجھیے کہ اولاد کی تربیت بھی ایسی ہی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں مکمل طریقے سے فکر مند ہونا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ ان پر محنت کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، پھر جا کر یہ اولاد ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگی، پھر جا کر یہ اولاد ہمارے حق میں بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ میں نے کہا کہ اولاد ایک نعمت ہے، کب؟ جب کہ ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہوگی، ہم نے ان کی صحیح تربیت کی ہوگی تبھی نعمت ہے۔ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ایسے اسے چھوڑ دیا، یہ اولاد آپ کے لیے نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جائے گی۔ افسوس کرو گے، کہو گے کہ کاش کہ ہم اسے جنم نہ دیتے تو اچھا ہوتا، یہ ہمارے لیے فتنے کا باعث بنا بیٹا ہے یہ لڑکا، یہ ہماری بیٹی ہمارے لیے آفت ہے۔ افسوس کرو گے اگر آپ نے صحیح تربیت نہ کی ہوگی۔ اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہ کی، یہ خاندان کے نام کو بدنام کرے گی اولاد۔ آپ جو سر اٹھا کر چلتے تھے معاشرے میں، اولاد کی وجہ سے سر جھکانا پڑے گا آپ کو۔ اسی لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں انشاءاللہ تعالی۔ پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی مدد ہوتی ہے، اولاد کے ذریعے سے آپ کی آخرت بھی روشن ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں تو فکر اس وقت سے ہونا چاہیے جب ہم رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اگر ہم نے رشتے کے معاملے میں غفلت برتی، جس سے ہماری شادی ہو رہی ہے، دیکھ لیا کریں، اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں کہ وہ عورت کیا واقعی معنی میں دیندار ہے یا نہیں۔ اسی لیے نبی نے خاص تعلیم دی، فاظفر بذات الدین، نکاح کے معاملے میں دینداری کو اہمیت دو۔ اور ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کی شادی کراتے وقت یہ خاص لحاظ رکھیں کہ لڑکا کس کیریکٹر کا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، کہیں خبر پرست تو نہیں، کہیں بدعتی خرافی تو نہیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی کراتے ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے لڑکوں سے جو داماد لے کر آتے ہیں، جو بد اخلاق، بے نمازی، جس کے پاس دین کا کوئی تصور نہیں، درگاہ پرست، مزار پرست، پیر پرست، بدعتی خرافی ہوا کرتا ہے۔ بعد میں افسوس کرتے ہیں ہم نے کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے حوالے کر دیا۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے، ذمہ دار ماں باپ کی ذمہ داری ہے، رشتہ قائم کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ اگر آپ نے نیک بیوی کا انتخاب کیا تو سمجھیے سبحان اللہ آپ کی اولاد کی صحیح تربیت ہوگی، کیونکہ بچے کا پہلا مدرسہ اس کی ماں ہے، ماں کا گود ہے۔ آج کیسی حالت ہے آج نوجوانوں کی، کسی سے عشق ہو گئی، صورت دیکھ کر نکاح کر لیتے ہیں، صورت دیکھ کر شادی کر لیتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ وہ لڑکی جس سے میری شادی ہو رہی ہے کیا اس کے اخلاق کیسے ہیں، دینداری تو نہیں، دینداری ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتے، بس عشق میں پڑ گئے، صورت دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ ایسی عورت سے کوئی امید نہیں رکھ سکتی آپ کہ آپ کے بچوں کی وہ صحیح تربیت کرے گی جس کے اندر دینداری نہ ہو۔ تو لہٰذا اولاد کی تربیت کی فکر ہمیں پیدائش سے ہونی چاہیے، اس سے پہلے رشتے کے معاملے میں بہت احتیاط برتنا، بہت تحقیق کرنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر صحیح انتخاب ہو تو اولاد ہوگی تو انشاءاللہ وہ عورت اپنے بچے کو صحیح تربیت دے گی اور اسے صحیح راستے پر چلائے گی۔ حضرات،
تربیت کے معاملے میں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. بہت سے لوگ تربیت سمجھتے ہیں کہ خوب مارو بچوں کو، خوب مارو. ایسا نہیں کہ آج کتنی مائیں ایسے ہیں بچے کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اتنی مار مارتے ہیں جو کہ جانوروں کو مارا جاتا ہے. یاد رکھنا جتنی مار مارو گے اولاد کو، اولاد اتنی ہی باغی بنے گی. کل کے دن وہ آپ کی عزت نہیں کرے گی. جب آپ بیمار پڑو گے، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچو گے، یہ اولاد آپ کے خلاف باغی بن جائے گی، آپ کے خلاف کام کرے گی، آپ کی عزت نہیں کرے گی. مارنے سے کام نہیں چلے گا. خاص کر کے اس جنریشن کو آج بہت ضروری ہے، ماؤں کے لیے، باپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ سمجھے سچویشن کو، ماحول کو سمجھے. یہ بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، جس کے اندر کتنے احساسات پائے جاتے ہیں، اگر اسے مار کے ذریعے تربیت کرنا چاہیں گے تو ہرگز نہیں ہو سکتا. شفقت کا معاملہ کریں، نرمی کا برتاؤ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیے تو اس وقت اقرا بن حابس وہاں پر موجود تھے. کہا کہ آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہو، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہ کرے اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. بچوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، شفقت سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ. ڈانٹو جہاں ڈانٹنا ہے، ڈراؤ جہاں ڈرانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی تکلیفیں دینا، گھر سے نکال دینا، کھانا بند کر دینا، یہ مناسب نہیں ہے. خاص کر کے اس جنریشن کے لیے بہت سوچنا پڑے گا ماں باپ کو. تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ نرمی کا معاملہ کرے، سختی سے آج کام نہیں چلے گی. اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھنا، ہمیں تو تربیت اس وقت خیال آتی تربیت کے بارے میں جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یاد رکھنا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر اس وقت میں وہ کام انجام نہیں دیں گے تو بعد میں بہت افسوس کرو گے. بعد میں وہ چیز حاصل کرنا، وہ چیز کسی اور کو نصیحت کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے. اس جنریشن کے اندر جو 3 سال سے لے کر 10 سال 12-15 سال کے اندر کا جو مرحلہ ہے، بلوغت کا مرحلہ، بہت ہی اہم مرحلہ ہے. اگر ہم اس میں تربیت نہیں کریں گے، ابھی بچہ ہے چلو، جھوٹ بولتا ہے بچہ، چلو ابھی بچہ ہے، پنسل چرا کے لایا اسکول سے، ابھی بچہ ہے، گالی بکتا ہے آپ کے سامنے، کہتے ہیں ماں باپ ابھی بچہ ہے. ایسے کہتے کہتے چھوڑ دیں گے تو بہت افسوس کرو گے مستقبل میں. بچپن ہی سے ایک ایک نصیحت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص لحاظ رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے اپنے بچوں کی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے کیا تربیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا، نبی نے کبھی اف تک مجھے نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے نواسے کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخن تھوک دو. کیا تم نہیں جانتے کہ آل محمد کے لیے، سید خاندان کے لیے، آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے؟ تو وہاں پر وہ چیز یعنی خدشہ تھا، ایک شک اور شبہ تھا کہ وہ چیز صدقہ کی ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فوراً روکا. ایک صحابی دسترخوان میں بیٹھے نبی کے ساتھ چھوٹے تھے، ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے غلام پہلے بسم اللہ پڑھو، ادھر ادھر ہاتھ مت ڈالو، جو قریب سے ہے وہ لیا کرو. دیکھیے میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی غلطی دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جہاں بچہ غلطی کرے اچھے انداز سے سمجھائیں. ایسی تربیت ہوتی تھی صحابہ کی بھی، سبحان اللہ. بچپن ہی سے قرآن سے محبت، قرآن کی تعلیم. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں 7 سال کا تھا، مجھے قرآن مجید کا حصہ بہت زیادہ یاد تھا. لوگوں نے مجھے امام بنایا، میں امامت کرتا تھا، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا. یہ سب ہمیں مثالیں حضرات صحابہ کی زندگی میں ملتی ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی اہمیت دی اس معاملے میں. تو آج کے اس جنریشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ بلوغت سے پہلے کا مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے. خاص کر کے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں خاص فکر مند ہو. آج کیا ہے معلوم، موبائل کا فتنہ بڑا عجیب فتنہ ہے. آج موبائل کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں ہم، ماں باپ موبائل کے لیے پورا وقت صرف کرتے ہیں، آج تربیت کے لیے وقت نہیں ہے. بچوں کو شکایت ہے ہمارے ماں باپ ہمیں وقت نہیں دیتے. ماں باپ کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، ہمیشہ موبائل میں مصروف رہتے ہیں. اللہ کے لیے یہ جو امانت ہمارے سامنے ہمارے پاس جو دی گئی ہے اولاد کی شکل میں،
ہمیں وقت نکالنا چاہیے، بچوں کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ نے اولاد کے سلسلے میں خاص بات بتائی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، کہ تم میں سے بعض کی بیوی اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ وہ بچہ، وہ اولاد جنہیں ہم پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں، ایسوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے تم میں سے بعض کی اولاد دشمن ہے، چوکنا ہو جاؤ۔ کون سی اولاد؟ جو اولاد کے تمہارے لیے دین کے حق میں رکاوٹ بنے، جو بیوی کے تمہارے دین کے حق میں رکاوٹ بنے، وہ فتنہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اگر ہم نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو یاد رکھنا یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ہر اولاد فتنہ نہیں، وہی اولاد فتنہ ہے جو اولاد کے تربیت سے خالی ہے، جن کو ہم نے دھیان نہیں دی تربیت کے معاملے میں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر ہماری اولاد ہمارے نظروں کے سامنے اگر بیمار پڑ جائے، بخار آ جائے، کتنا تڑپ جاتے ہیں۔ اگر فریکچر ہو جائے کہ باپ کو معلوم ہے کہ اس کی شفقت، باپ کو معلوم ہے اس بچے پر کیا گزرتی ہے، ماں کی ممتا کیا ابھرتی ہے، ماں کو معلوم ہے اس بچے کے سلسلے میں ہم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، نیندوں کو قربان کرتے ہیں بچوں کی راحت کی خاطر، ان کے سکون کی خاطر۔ لیکن اگر ہم نے آخری اخروی لحاظ سے اگر ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کیا ہم چاہیں گے ہم متقی بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہماری اولاد بے نمازی بن جائے؟ کیا ہم چاہیں گے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں ہے۔ کیا ہم چاہیں گے حشر کے میدان میں جب فیصلہ ہوگا ہمارے نظروں کے سامنے ہماری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، جہنم میں جل رہی ہوگی، کیا ہمارا دل مانے گا؟ ہم تو دنیا کی چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، اولاد اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو ہم تڑپ جاتے ہیں، اس کے لیے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یاد رکھنا کہ اس وقت کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی کہہ دیا، اے فاطمہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لے دنیا میں، کل قیامت کے دن میں تیرا کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ایک ایک نام لے کر خاندان والوں کا نبی نے اعلان کر دیا کہ تمہیں دنیا میں مانگنا ہے تم مانگ لو، کل کے دن میں تمہیں کچھ نہیں بچا سکتا، کام نہیں آ سکتا، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اسی لیے بھائیوں یاد رکھو یہ بہت بڑی امانت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول سے فرمایا تم میں سے شخص نگران ہے، نگرانی کے بارے میں کل قیامت سوال ہوگا۔ آدمی ہے تو اس کے اولاد کے بارے میں اسے سوال ہوگا، گھر کی عورت ہے، ایک ماں کی حیثیت ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا عورت سے تم نے اپنی بچوں کی کہاں تک تربیت کی، کہاں تک تم نے حق ادا کیا۔ بہت بڑی امانت ہے۔ آج ماں باپ اپنے اولاد کے سلسلے میں دنیاوی لحاظ سے بہت فکر مند ہیں، کیا چھوڑ کر جائیں، کتنی پراپرٹی چھوڑ کر جائیں، بینک بیلنس چھوڑ کر جائیں، یہ فکر مند ہیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر ہیں، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، بی ایڈ کیے ہوئے ہیں، فلاں ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ ہم اگر پوچھتے ہیں کیا تمہیں قرآن پڑھنے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا، ہمارے والد نے ہمیں نہیں سکھایا۔ یاد رکھنا یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے، بہت افسوس ہے۔ آپ نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں تو دلا دی اپنے بچوں کو، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کیا، بڑے سے بڑے کالج میں آپ نے جمع دیا، لیکن ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت داخل نہیں کی، قرآن مجید نہیں سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بتائے، دعائیں نہیں سکھائی۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا کل کے دن ہم قبر میں مدفون ہوں گے، یہی اولاد جن کی ہم نے صحیح تربیت کی ہوگی، انہیں ہم نے اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتایا ہوگا، یہی اولاد سے آپ امید رکھ سکتے ہیں کل قبر کے پاس آ کے ہمارے حق میں دعا کرے گی۔ کوئی آج اس دنیا میں ہمارے حق میں دعا کرنے والا نہیں، آج سیلفش دنیا ہے، مفاد پرست دنیا ہے، جہاں فائدہ ہو وہاں لوگ تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اس قبر کے اس مرحلے میں اگر کسی کی دعا ہمیں نصیب ہوگی یہ ہماری اولاد کی دعا ہوگی۔ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، اولاد باپ کے جنازہ پڑھتی ہے، دعا یاد نہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کو؟
اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا کہ نہیں، ڈاکٹر بنایا کہ نہیں، MBBS کرایا کہ نہیں، B.Ed کرایا کہ نہیں۔ یہ ڈگریاں دنیا کی حد تک ہی میرے بھائیوں، اللہ تو یہ ضرور پوچھے گا آپ نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا یا نہیں، آپ نے اپنے بچوں کے دل میں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائی یا نہیں، ضرور پوچھے گا۔ مجھ سے بھی سوال ہونے والا ہے، ہر ایک ذمہ دار باپ سے، ہر ایک ذمہ دار عورت سے سوال ہونے والا ہے۔ اپنے سوال کے جواب تیار کرو اپنے پاس۔ اگر آپ نے حق ادا کر دیا الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ حشر کے میدان میں بھی باپ کے نام سے بلایا جائے گا، فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے، فلاں کا بیٹا حاضر ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یاد رکھو یہ زندگی امتحان ہے، اس میں بھی اولاد کی تربیت یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور یہ آزمائش قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا کافر تھا۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے، کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا، وہ کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہوا، کفر کی موت اسے آئی۔ نوح علیہ السلام تڑپ گئے، باپ ہے ان کے دل میں بچے کے تعلق سے محبت تھی، کہا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے گھر کا ممبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تم اپنے بیٹے کو گھر کا ممبر کہتے ہو، وہ بیٹا جو تمہارا نافرمان ہے، وہ بے دین ہے، کفر کی موت مرا، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا عمل نہیں ہے، اس کا عمل عقیدہ توحید کا عمل نہیں ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے ایسا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے سوال مت کرو۔ فوراً توبہ کرتے اللہ مجھے اس سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ۔ ذرا سوچو کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں انہ لیس من اہلک، جو جملہ ثابت ہوتا ہے باپ نمازی ہے بیٹا بے نمازی ہے، باپ نماز کو جا رہا ہوتا ہے گھر سے نکل کر مسجد کو، نوجوان نسل چبوتروں میں، ہوٹلوں میں، پارکوں میں، آج کیا حالت ہے نوجوانوں کی، بے نمازی بن کر محفلیں جمتی ہیں، دوستوں کی محفلیں جمتی ہیں اور آپس میں گپ شپ کیے ہوتے ہیں، اور باپ کو توفیق نہیں اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دینے کے لیے، ماں کو توفیق نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے شوہر کو نصیحت کرنے کے لیے نماز جاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے توفیق نہیں ہے ماں کو کہ تم نماز جاؤ۔ تو بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں، آپ بار بار یہ سنتے ہوں گے، بس احساس دلانا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو نعمت ہمیں اولاد کی شکل میں عطا کیا ہے، ان نعمت کی کما حقہ قدر کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جو نعمت ملی ہے ان کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو اولاد بگڑی ہوئی ہے اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رہنمائی اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو بتانا مناسب سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد